ایک پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب. سوال ہے جی، کیسر بنگالی صاحب کا سوال. میرا سوال فائنانس منسٹر سے یہ ہے کہ جو بنیادی مسائل ہے معیشت کا، وہ دو خسارے ہیں، بجٹ کا خسارہ اور بیرونی تجارت کا خسارہ. بجٹ کا خسارہ کم کرنے کے لیے یہ ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں اور معیشت اس ٹیکس کے بوجھ کی وجہ سے سکڑتی جا رہی ہے. کیا اخراجات کم کرنے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے حکومت کا؟ ڈار صاحب، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیا حکومت نے اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے کوئی میئرز لیے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان کا اور زیادہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا دونوں ہی مسائل ہیں. ایک آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ، ایک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کو ٹریڈ کا خسارہ وہ فرما رہے تھے. ٹریڈ خسارے میں سے آپ اپنی فورن ریمیٹنسز اپنے پاکستانی ڈیاسپورا کا نکال دیں تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیٹ از اے فائنل نمبر. تو ہم روپوں میں بھی ہماری آمدنی سے زیادہ ہم خرچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پھر زیادہ یعنی قرضے لینے پڑتے ہیں روپوں میں، اور ہم ڈالرز میں بھی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی ہمارا خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. اب ان دونوں کو کیسے حل کیا جائے؟ جو انہوں نے کہا کہ کیا اخراجات کم کرنے کی پاسبلٹی ہے. دیکھیں، آپ کا جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، ڈیٹ سروسنگ، وہ فکس ہیں، اور بدقسمتی سے اس ملک میں پچھلے 5 سال میں جو قرضہ تھا وہ 25,000 ارب جو 2017 میں اور 2018 فسکل ایئر میں تھا، وہ بڑھ کے جو پچھلی حکومت نے چھوڑا تو وہ 49,500 ارب پہ چھوڑا، تو رفلی ڈبل ہو گیا. آپ کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ اس وقت 70 ارب ڈالر تھا ایکسٹرنل ڈیٹ، جو پیور پبلک ڈیٹ ہے، ڈائبلٹیز کو نہیں گننا. اور کیونکہ وہ آپ اسٹیٹ نہیں پے کرتی، وہ جو ادارے ہیں، کمپنیاں ہیں، وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کو ڈالر تو دینے ہوتے ہیں، لیکن ایز سچ وہ پیمنٹ یعنی ہمارا جو اسٹیٹ بینک اکاؤنٹ ہے، پبلک اکاؤنٹ نمبر 1، اس میں سے ہم روپے نہیں دیتے، وہ لوگ روپے جمع کراتے. تو 70 ارب ڈالر جو ہے وہ قریباً 100 ارب ڈالر پہ ان 5 سالوں میں ایکسٹرنل ڈیٹ چلا گیا. اور ادائیگیاں ڈال لیں تو اس وقت وہ کوئی 98 بلین تھی، دونوں ملا کے وہ 130 بلین پہ چلی، قریباً 30 بلین ڈالر کا دونوں میں اضافہ ہوا جی. اب آیا کہ اخراجات، تو اس وجہ سے آپ کے ملک میں جو مہنگائی ہوئی اس کی وجہ سے آپ 14% پہ چلے گئے. وہ مہنگائی ہمارے سامنے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا پالیسی ریٹ جو 21% پہ چلا گیا، جو کل 22% پہ گیا. یہ ایک IMF کی یہ بھی ایک ڈیمانڈ تھی جو ہم نے پوری کی ہے، اور ان گڈ فیتھ کی ہے کہ چلے اگر ایک آدھ چیز ہے تو وہ ہمیں آڑے نہیں آنی چاہیے ہمارے آپس میں معاہدے کو، اور تاکہ ایک پازیٹیو ہم آگے چلیں. تو یہ اخراجات آپ کے پاس ڈیٹ سروسنگ میں یا جو سود کی ادائیگی آپ قرضوں پہ کرتے ہیں میر صاحب، اس میں تو نہیں ہے. اور بدقسمتی سے نہ صرف روپوں کے اوپر بہت زیادہ آپ 21% دے رہے ہیں، آپ کو جو ایکسٹرنل جو ڈالر 1.5-2% تھا وہ بھی اب یعنی 5-6% اچھا، سے یہ کم سوال کاسٹ نہیں ڈار کرتا. صاحب، یہ سوال لوگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ سینیٹر ہیں. کہ پچھلے دنوں جو ایک سینٹ نے ایک بل پاس کیا نا کہ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین اور سینیٹرز کی جو مراعات کے حوالے سے جو ایک بل پاس ہوا، اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ بہت ایک سوال پیدا ہوا ہے، ایک ریئیکشن پیدا ہوا ہے کہ اپنے اخراجات کم نہیں کرتے، ہمارے پہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈالے جا رہے ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں میر صاحب. اور میں ایک تو اس دن تھا نہیں اس بل میں، دوسرا اس بل کو میں نے منی بل کا حصہ نہیں بنایا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں فائنانس منسٹری میں آیا تھا کہ اس بل کو منی بل کا حصہ بنا دے، تو میں نے پالیسی ڈیسیژن دیا تھا کہ کوئی بھی جو اس طرح کے بل ہیں وہ دونوں ہاؤسز سے پاس ہونے چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ پارٹی کا ایک اصولی فیصلہ ہے مسلم لیگ نون کا کہ ہم اس بل کو نیشنل اسمبلی میں سپورٹ نہیں کریں گے. اور میرے نزدیک یہ بل اللہ نے چاہا تو اسمبلی جب اپنا مدت پوری کرے گی 12 اگست 2023 کو، تو اس کے بعد یہ بل لیپس ہو جائے گا. تو یہ بل پاکستان میں عمل درآمد نہیں ہوگا. تو یہ ہماری اپنی پالیسی ہے جی، ہماری اپنی تھنکنگ ہے PMLN اور گورنمنٹ الائز کی. یہ میں یعنی آپ کو ایک نیوز دے رہا ہوں کہ ہم اس بل کو نیشنل اسمبلی میں پاس نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں یہ 12 اگست 2023 کو یہ بل اس کے بعد خود بخود لیپس ہو جائے گا. اور اگر آنا بھی ہوگا تو پھر نئے سرے سے بل سارا لیجسلیشن ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے ریئیکشن ہیں
آئی ایم شیور کہ جنہوں نے بھی یہ بل ڈرافٹ کیا تھا وہ اس طرح کا بل دوبارہ نہیں لائیں گے. یہ بہت زیادہ ان ریزنیبل تھا. لیٹس بی فیئر. اوکے جی اچھا اب ایک اور سوال ہے, میں آپ کا وہ آدھا منٹ سوال جواب دے دوں اخراجات والا. تو نہ ہماری میر صاحب ڈیفنس میں ہماری سپیس ہے کہ ہم کم کریں. ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ ہم جس ریشو میں خرچ کرتے تھے, کبھی 1 سے 6 ہوتا تھا تو کبھی 1 سے, اب تو بہت ان کے اوپر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت دی ہوئی ہے, میزائلی قوت ہے پاکستان, تو اس وجہ سے کسی کی کوئی بری نگاہ اس طرف نہیں پڑ سکتی, ورنہ ہمارا کنونشنل بہت بڑا, تو اس میں بھی آپ کی گنجائش نہیں ہے. تیسرا آ جاتا ہے آپ کا سول سروس کو چلانے کا, اس میں بہت تھوڑی گنجائش ہے. اور آپ کو یاد ہوگا آسٹیرٹی میئرز جو لیے تھے چند مہینے پہلے, وہ میں نے اناؤنس کیا کہ اگلے سال بھی لاگو ہوں گے. کوئی نئی پرچیزز, کوئی نئی گاڑیاں, کوئی جہاں انلیس کے کوئی میڈیکل, کوئی بس ہے اسکول کی یا کوئی ایمبولنس ہے اس طرح کی. اس کے علاوہ ہم نے یہ اگلے سال کی بھی پالیسی میں نے بجٹ میں عرض کی تھی, تو اسی طرح ہم چلیں گے. تو جو 2000 ارب سے کم میر صاحب انٹرسٹ پہ ملک چلتا تھا دیکھ کے سالانہ 2017 میں, وہ آج 7300 ارب اس سال دینے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ادھر آپ کی سپیس جا رہی ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ این ایف سی کا جو ایک شیئر, جی بنگالی صاحب چونکہ اس کا حصہ تھے, تو این ایف سی کا شیئر جو ہے نا, اس نے بھی ایک فیڈرل گورنمنٹ کو مشکل میں ڈال دیا ہوا ہے کہ جو پہلے 57.5% یعنی فیڈرل گورنمنٹ رکھتی تھی, 5% اس سے پہلے اپنی کلیکشن چارجز بھی لیتی تھی, اور جو بقایا بچتا تھا 95 اس میں 42.5 اس کا 92 صوبوں کو دیتی تھی. وہ الٹا ہو گیا, آپ کو یاد ہے جو پچھلا این ایف سی ایوارڈ ہوا. تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سپیس نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے اخراجات جو کامن ہیں, مثلا آپ کی سیکیورٹی ہماری کامن ہے, وہ صرف اسلام آباد کو دفاع نہیں کرتی نا, سیکیورٹی ڈیفنس ایکسپینڈیچر پورے پاکستان کا کرتے ہیں. ہمیں نئے این ایف سی میں کوئی راستہ نکالنا پڑے گا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے سپیس کریٹ کرنے کا. میں 16-17 میں کوشش کی کہ این ایف سی نہیں ہو چکا, لیکن ابھی بھی ہمیں کرنا پڑے گا.